بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر ویورز، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو بہت معلوماتی ہے، بہت مختصر ہے اور بہت اہم ہے ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو یو کے میں اسٹڈی کو پرسیو کرنا چاہتے ہیں اور وہ یو کے میں اسٹڈی حاصل کرنے کے لیے یہ کوشش شاید کیا وہ خود کرنا چاہتے ہیں یا وہ تھرو دا ایجنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں صورتحال میں ان کو کن کن ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑے گی، ان ڈاکومنٹس کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ یہ بہت ہی زبردست ابھی ایجوکیشنل اور اکیڈیمک فیلڈ کے لوگوں کے لیے بہت اچھی اسکیم آئی ہے۔ سپتمبر انٹیک کے لیے یو کے نے سمجھ لے کہ انبار لگا دی ہیں اسٹڈی ویزا کے، جس سے پوچھیں اس کا ویزا لگ رہا ہے۔ اگر آپ خود سے ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں یا تھرو دا ایجنٹ آپ جو اپنے ڈاکومنٹ پروسیس کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی اپلیکیشن یا ان تمام سارے ایفرٹس کرنے سے پہلے کائنڈلی اپنے یہ تمام ڈاکومنٹس پہلے سے ریڈی کر لیں، اگر ہیں تو اسکین کر لیں۔ چلتے ہیں کون کون سے ڈاکومنٹ آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ پہلے نمبر پہ ہمارے پاس ہے پاسپورٹ ہے۔ آپ کے پاس کرنٹ یا آپ کا ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے، ایکسپائر نہ ہو۔ اس کے بعد آپ کے پاس CNIC ہونا چاہیے، اور دوسرا جو بھی اپلائی کر رہا ہے یا کر رہی ہے اس کی ایج 18 ایئر کمپلیٹ ہو۔ سیکنڈ، کنفرمیشن لیٹر۔ یہ کنفرمیشن لیٹر ذرا آگے کی بات آ گئی ہے، مسٹیکنلی مجھ سے پہلے ایڈ ہو گئی ہے۔ کنفرمیشن لیٹر جو ہے یہ وہ لیٹر ہوتا ہے کہ جو آپ کو یونیورسٹی آفر کرتی ہے۔ یونیورسٹی آفر کرنے کا مطلب ہوتا ہے جب آپ یونیورسٹی کسی بھی یو کے کی یونیورسٹی سے رابطہ کریں گے کہ مجھے اس پروگرام میں یہ اسٹڈی کرنی ہے، مجھے آپ سے ایڈمیشن کی ضرورت ہے، تو وہ آپ کو بدلے میں لیٹر دیں گے، اور جس میں آپ کے جو ایڈمیشن کنفرمیشن ہونے کی طرف یہ پہلا اور بہتر سٹیپ ہوگا۔ یہ جو کنفرمیشن لیٹر ہے آپ اس کا کیا کرو گے، اس کو آپ اپنے ویزا اپلیکیشن فارم کے ساتھ اٹیچ کرو گے۔ مزید اور بھی ڈاکومنٹ ہیں جو آپ نے اٹیچ کرنے ہوں گے۔ نمبر 3 پہ ہے آئلٹس، PTE، آکسفورڈ ٹیسٹ، ڈولنگو ٹیسٹ رزلٹ۔ اگر آپ نے ان میں سے کوئی ایک بھی ٹیسٹ دیا ہے اس کا رزلٹ آپ نے اٹیچ کرنا ہوگا ویزا اپلیکیشن کے ساتھ، یا ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ریڈی رہنا چاہیے۔ جب آپ ویزا کے لیے اپلائی کریں گے اس وقت آپ نے یہ ساتھ دینا ہوگا۔ نمبر 4 پہ ہے میٹرک، FA، FSc، MA، MSc کی اوریجنل ڈگریز۔ جو آپ ایجوکیشن آگے پرسیو کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے BA BSc یا BS کرنا ہے یا MA MSc کرنی ہے، تو آپ کے پاس لاسٹ ڈگری MA MSc والوں کے پاس BA BSc کی، اور جنہوں نے BS کرنا ہے ان کے پاس FA FSc کی، اور انٹیگلی اور لیگلی اٹیسٹ ہونی چاہیے۔ لیگلی اٹیسٹ ہونے کا مطلب ہوتا ہے راولپنڈی بورڈ، فیڈرل بورڈ، ملتان، لاہور بورڈ، جہاں سے آپ نے اگر کیا ہوا ہے میٹرک اور FA، تو وہاں سے اٹیسٹڈ ہونی چاہیے IBC اور فارن آفس۔ یہ لیگل ادارے ہیں جو آپ کی ڈگری کو اٹیسٹ کرتے ہیں، تب جا کے یہ ڈگری ویلیویبل ہوتی ہیں آپ باہر اسٹڈی کے لیے جب اپلائی کرو گے۔ نمبر 5 پہ TB ٹیسٹ رزلٹ، کرونا ٹیسٹ مسٹ۔ اگر جب آپ نے اپنا اپلیکیشن فارم، ویزا اپلیکیشن یا اپنے ڈاکومنٹ آپ پروسیس کرو گے، اس کے ساتھ آپ کے TB ٹیسٹ جو ہوتا ہے یہ مسٹ دینا پڑتا ہے۔ میل فیمیل دونوں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ فیمیل اگر ایکسپیکٹڈ ہیں تو ان کا صرف سپوٹم کے ذریعے یا تھوک کے ذریعے لے لیا جاتا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ کرونا کا تو آج کل دورہ ہے، ہر طرف یہ اسی کی آواز ہے بیچارے کی، ہر طرف یہی پھیل رہا ہے، جو بھی دیکھو کرونا کی آواز لگا رہا ہے۔ تو کرونا ٹیسٹ مسٹ ہو چکے ہیں، آپ اس کو فیک جمع نہیں کرا سکتے، آپ کو یہ مسٹ کروانا پڑتا ہے۔ آپ کو 2 گھنٹے میں اسپیسیفک لیب ہوتی ہیں، آپ کو بتا دی جائیں گی، اور وہاں سے آپ کو 2 اور کے اندر رزلٹ مل جاتا ہے۔ اور نمبر 6 پہ ہے بینک اسٹیٹمنٹ ایکچولی پریزنٹ ہونے چاہیے، یعنی کہ پیسے پڑے ہونے چاہیے۔ تقریباً 30 سے 35 لاکھ مسٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آنا چاہیے۔ یہ فیس ادا کرنے کے علاوہ ہے،
جو آپ نے یونیورسٹی کی فیس پے کرنی ہے وہ اماؤنٹ علیحدہ ہے. جو آپ کے پاس بینک میں ہونے چاہیے ایز اے پروف کے طور پہ کہ میرے پاس اتنی رقم ہے، میں اگلے 6 مہینے کی یا اگلے سال کی فیس پے کر سکتا ہوں، میرے پاس اکاؤنٹ میں یا بینک کے اندر اتنی اماؤنٹ موجود ہے. اس کے بعد نیکسٹ نمبر 7 پہ ہمارے پاس سی وی ہے. آپ سی وی میں آپ کی ساری ڈیٹیل ہوتی ہے، اس میں آپ کا پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے، ایکیڈامک ریکارڈ ہوتا ہے، اور آپ کے آبجیکٹیوز سب سے پہلے نمبر پہ جو ہیں آبجیکٹیفائی ہوتے ہیں کہ آپ فیوچر میں کیا کرنا چاہتے ہو وہاں اسٹڈی کے طور پہ. اس کے بعد ایج پہ ہے، کور لیٹر ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، سی وی اور کور لیٹر سب سے پہلے یہ چیزیں جو آپ کے پاس ہر وقت ریڈی رہنی چاہیے، کیونکہ آپ نے ایک ہی یونیورسٹی میں تو نہیں اپلائی کرنا ہوتا، اور بھی ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں اپلائی کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو لیٹر ہے اور سی وی ہے، اس میں تھوڑی سی چینجنگز کرنی پڑتی ہے، یعنی کہ جس یونیورسٹی کے نام کا آپ نے بھیجنا ہے تو اوپر اس کا نام وغیرہ چینج کرنا پڑے گا. کور لیٹر یا موٹیویشنل لیٹر، یہ ایک آپ سے 2 سے 3 پیراگراف کی، کم سے کم 3 پیراگراف کی ایک اسٹیٹمنٹ آپ نے لکھنی ہوتی ہے کہ میرا نام یہ ہے، میرا تعلق پاکستان سے ہے، میں نے بی ایس سی کی ہوئی ہے اور آگے میں ایم ایس سی کرنا چاہتا ہوں، اور میرا سی جی پی اے یا میرے مارکس اتنے ہیں، فیوچر میں میرا ذہن یا ریسرچ کی طرف یہ ہے، اور آپ کی یونیورسٹی یا کالج بہت اچھا ہے، وہاں پہ یہ ٹیکنیک ٹولز وغیرہ ہیں جو کہ بہت اچھے ہیں، میں ان میں انٹرسٹڈ ہوں، اور آپ کا ریسرچ ورک اور آپ کی رینکنگ بہت اچھی ہے. تیسرے پیراگراف میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اپنی فنڈنگز، آپ کے پاس اپنے فنڈ یا پیسے یا ریسورسز موجود ہیں اپنی اسٹڈی کو پرسیو کرنے کے لیے. جو اسکالرشپ والے ہوتے ہیں انہوں نے اسکالرشپ کا مینشن کرنا ہوتا ہے کہ ہم یونیورسٹی پہ ریلائی کر رہے ہیں، وہ ہمارے تمام اخراجات برداشت کرے گی. اور موٹیویشن لیٹر میں ایک بہت ضروری چیز آپ نے جو مینشن کرنی ہوتی ہے کہ آپ اس کنٹری کے لاز سے اویئر ہیں. اگر یو کے کی بات کی جائے تو آپ یو کے بارڈر ایجنسی کے جو رولز ہیں، ریگولیشن ہیں، آپ ان سے واقف ہیں. یہ اپنے لیٹر میں مست لکھنا ہوتا ہے. اگر آپ نے کوئی ایسی غلط چیز کی تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں. یہ چیز آپ کو ایز اے پروفیس کے طور پہ، کلیم کے طور پہ، یا کیا کہتے ہیں، عہد کے طور پہ اینڈ پہ مینشن کرنی ہوتی ہے. 9 پہ ویزا اپلیکیشن فارم جو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے سارا فل کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ نے یہ تمام ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے ہوتے ہیں، بشمول نمبر 10 ریکمنڈیشن لیٹر. ریکمنڈیشن لیٹر آپ کو وہ اسکول، کالج یا یونیورسٹی دیتی ہے جس میں آپ نے تعلیم مکمل کی ہے اور آپ باہر جانا چاہتے ہیں، یعنی کہ لاسٹ ڈگری آپ نے پاکستان کے لیے اسکول کالج سے لی ہے. تو وہ یہ جو اسکول کالج ہوتا ہے یہ ایک قسم کی سمجھ لیں کہ آپ کا ریفرنس دیتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس پڑھتا رہا ہے اس رجسٹریشن کے ساتھ، اس پروگرام میں اور اس ڈگری میں، تو ہم اس کو فارن اسٹڈی کے لیے مکمل طور پہ ریکمینڈ کرتے ہیں. اور یہ بہت اچھا ایلیجبل رہا ہے، بہت اچھے گریڈز اور بہت اچھا ڈسپلن کے ساتھ رہا ہے، اور بہت اچھا سیشن اس نے ہمارے ساتھ سرو کیا، ہمارے ساتھ اسے کیا کہتے ہیں، اس کا پارٹ رہا ہے. ایک چیز اگر آپ میں مینشن کرنا چاہوں گا، نمبر 4 پہ نمبر 3 پہ تھا آئلس پی ٹی ای آکسفورڈ. اگر کوئی ایسی یونیورسٹی ہے جو آپ سے آئلس اور آکسفورڈ ٹیسٹ یا ڈولنگو ٹیسٹ آپ سے ریکوائر نہیں کر رہی ہے، تو وہاں پہ آپ کا انگلش پروفیشنسی کا ایک سرٹیفکیٹ ہونا بہت ضروری ہے. وہ آپ کو آپ کا لاسٹ انسٹیٹیوٹ دے گا، یعنی کہ فرسٹ کر لیں آپ نے کسی پنجاب کالج سے پڑھا ہے، آپ نے بی ایس سی وہاں سے کی ہے، اب آپ ایم ایس سی کے لیے فورن جانا چاہتے ہو، تو پنجاب کالج آپ کو انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ کا سرٹیفکیٹ دے گا، جس میں مینشن ہوگا کہ آپ اس کالج میں پڑھتے رہے ہیں، یہاں پہ میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے بالکل انگلش تھا، آپ کی ساری اسٹڈی انگلش وغیرہ میں تھی. یہ ایک قسم کی گارنٹی دی جاتی ہے، کیونکہ آج کل کرونا کے ڈیز ہیں، اور جو اسٹوڈنٹس اس انگلش پروفیشنسی کے جو سرٹیفکیٹ ہے اس پہ بھی ان کی جو ہے نا لک بہت زیادہ چل رہی ہے. آئلس کے بغیر بھی بہت ساری یونیورسٹی اب جو ہیں اسٹوڈنٹس کو وہ ویزا وغیرہ جو ہیں ان کو جو ہے ایڈمیشن وغیرہ دے رہی ہیں، اور جو یو کے ایمبیسی ہے وہ اس سلسلے میں جو ویزا ریشو ہے
وہ اس کی کافی بڑھ گئی ہے، یعنی کہ پازیٹیو رپلائی دے رہی ہے کینڈیڈیٹس کو۔ اور یہ میری تھی آج کی ویڈیو۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سنیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں، اور کمنٹس میں بتائیں کہ مزید کیا بہتری کرنے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔